اللہ تعالیٰ نے ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی فتنے اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی قوموں کو دی ہے۔ اس امت محمدیہ پر آنے والا ایک فتنہ اور آزمائش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، اور یہ فتنہ آ کر ہی رہے گا، اور وہ فتنہ درندہ صفت یاجوج ماجوج کی شکل میں ہوگا، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت ہی واضح طور پر دے دی ہے۔ یہ درندہ صفت یاجوج ماجوج قوم کی پیشین گوئی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ اس کا ذکر توریت و انجیل میں بھی ملتا ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے آس پاس کے علاقے اور گاؤں میں ہمیشہ ہی وحشیانہ حملہ کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، ان کی معیشت اور ضروریات زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج میں سے ہر ایک اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی 1000 یا اس سے زائد اولادوں کو نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہیں اور یہ لمبے قد کاٹھی کے ہوتے ہیں جو صنوبر کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں، اور یہ لوگ موسم بہار میں اپنی غار سے باہر آتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت لمبے لمبے درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ چنانچہ 1000 سال پہلے اس سروے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق قرآن پاک میں ذوالقرنین کے نام سے جس شخص کا ذکر آیا ہے وہ دراصل ایران کا ایک عظیم بادشاہ خورس تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقے سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 بڑے پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کی دوسری طرف یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور کہا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمارے علاقے میں آ کر فساد مچاتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کی خاطر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر فرما دی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی تھی۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس علاقے کے لوگوں سے کہا کہ یہ دیوار اس درندہ صفت قوم سے وقتی طور پر حفاظت کرے گی، لیکن ایک نہ ایک دن ہر چیز کو فنا اور ختم ہونا ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل جائیں گے اور پورے عالم میں پھیل جائیں گے اور تباہی مچائیں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے۔ وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد سمندر کا پانی پی جائیں گے تو ان کے پچھلے افراد جب اس سمندر کے پاس سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ لوگ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تیروں کو خون سے لگا کر نیچے پھینکیں گے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آسمانوں پر بھی قابو پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر قابو پا چکے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب سورج کی شعاعیں نظر آئے گی تو ان کا بڑا کہے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی ہوگی
جتنی چھوڑ کر گئے تھے، اور اس کے بعد باقی کی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر بے انتہا فساد اور قتل و غارت مچائیں گے، اور یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، جس کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی نعشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجے گا اور ان کی نعشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ پھینک آئے گا، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے، جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک پرانی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں قیاس اور اندازے پر ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کا صحیح علم کہ کہاں بنی ہے اور کہاں واقع ہے، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج ماجوج کے خطرناک فتنے سے بچائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔